بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا جو منظر ہے، موت کی کیفیت ہے، یہ بڑی ہی سخت قسم کی کیفیت ہے۔ حتیٰ کہ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت آئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سنا آقا کائنات علیہ السلام اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت، یہ الفاظ تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ اللہ میں تجھ سے موت کی سختی کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت جو ہے یہ سکرات کے ساتھ آنے والی ہے، سختی کے ساتھ آنے والی ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری مراحل میں میں نے دیکھا کہ آپ کی جو کیفیت تھی بڑی ہی سختی والی کیفیت تھی۔ آپ سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، آپ اپنے ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں مارتے اور پھر دونوں ہاتھ مبارک اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہا کرتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آقا کائنات علیہ السلام کی موت کی ایک کیفیت دیکھی، اس کے بعد سے لے کر آج تک جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی، میں نے کسی بھی انسان کی موت کی سختی کے اوپر اتنا پریشان نہیں ہوئی، اتنی غم زدہ نہیں ہوئی، کیونکہ موت جو ہے یہ سکرات کے ساتھ ہے، موت سختی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب انسان کی موت جو ہے یہ انسان کی ہنسلی میں پھنس جاتی ہے، انسان کی موت حالت نانا کے اندر جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے، دوسرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا کیفیت ہو گئی ہے، یہ کیسی کیفیت ہے، لہذا کسی نہ کسی حکیم کو بلایا جائے، کسی ڈاکٹر کسی طبیب کو بلایا جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور ساتھ بیٹھنے والے اور وہ انسان جو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے وہ اس بات کا گمان کر لیتے ہیں کہ انہ الفراق، اب اس کے بچنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اب اس کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس انسان کی پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو یہ موت کی کیفیت ہے، یہ موت کی سختی ہے، موت کی کیفیت بڑی ہی سختی والی کیفیت ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے، جنازہ ہو گیا، قبرستان میں چلے گئے، لیکن قبر تیار نہیں تھی، کچھ وقت تھا، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھ گئے، اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ پر غم طاری تھا، آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ نے اپنا سر مبارک، اپنا چہرہ مبارک زمین کی طرف نیچے کیا ہوا ہے، اور آپ کے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا سا تنکا ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے، اور ہم ایسی اس کیفیت میں بیٹھے تھے کہ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں، یعنی غم کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، کائنات کے سردار بھی پریشان ہیں، کائنات کے آقا بھی غم کی حالت میں ہیں، اور صحابہ کرام پر بھی غم طاری ہے۔ اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کر دو، اس قبر کی تیاری کر دو، اس قبر کی تیاری کر دو۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے آپ نے پناہ طلب کی، اور پھر نبی علیہ السلام نے کیفیت بیان کی۔
کہ ایک وہ شخص کہ جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو رب کا فرما بردار بنا کے زندگی گزارتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی موت کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ملک الموت بھی آتا ہے اور دیگر چند ایک فرشتے اور بھی ہوتے ہیں جو فرشتے تا حد نگاہ یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ کی حد ہے اتنی دور وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، آ کر اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ روح، اے نفس مطمئنہ، اے دنیا میں نیکیاں کرنے والے، اے دنیا میں نمازوں کی پابندی کرنے والے، اے دنیا میں رب کو راضی کرنے والے، اے دنیا میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر زندگی گزارنے والے، اے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے، ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا جو رب تم سے راضی ہو چکا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو موت کی کیفیت میں ہے اور اس کیفیت کے اندر اسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے، اسے مقام دکھایا جا رہا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، آج رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب تعالیٰ کا مہمان بن کے رب کی جنت میں چلا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں ہیں، مالک الموت یہ اعلان کرتا ہے اور اس انسان کی روح اس طرح بہہ کر باہر نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے کا مشکیزہ جو پانی والا مشکیزہ ہے بدن ہے اس کا منہ اگر کھول دیا جائے تو جس طرح مشکیزے سے پانی آسانی کے ساتھ بہ کر باہر نکلتا ہے اس انسان کی روح جسم سے آسانی سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو باتیں ہیں ابھی مالک الموت اس کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ فرشتے جو دور بیٹھے ہوئے وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر جنت کے لباس خوشبوئیں، وہ آ کر اس روح کو اپنے اس جنت کے لباس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ لپیٹنے کے بعد آسمان کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آسمان تک، پہلے آسمان تک جتنے بھی فرشتے راستے میں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے خوش ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس خوش نصیب انسان کی روح ہے، اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے تحفہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے من فتح الباب، دروازہ بجانے والا کون ہے، بتایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کس کی روح لے کر آئے ہو، بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں جو خوش نصیب انسان تھا جس نے دنیا میں رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری اس کی روح ہے۔ دروازہ کھولا جاتا ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے اور فرشتے اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ ساتویں آسمان کو اس روح کو لے کر جایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اس روح کو علیین کی طرف لوٹا دو۔ علیین وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں، جہاں انبیاء کی روحیں، جہاں صدیقین کی روحیں، جہاں شہداء اور صالحین کی روحیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اس کو علیین کی طرف لوٹا دو۔ یہ کیفیت اس انسان کی ہوگی کہ جو انسان دنیا میں رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، رب کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، دیگر عبادات کے معاملات میں اپنے آپ کو مدد کرتے زندگی گزارتا ہے، یہ اسی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اور جب انسان، ایسا انسان جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے موت روح قبض کرنے والے فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون سلام علیکم طبتم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی جنت کا مہمان ہے، اور پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے علیین کے اندر۔ اور پھر نبی السلام نے ایسے انسان کی موت کا منظر بھی بیان کیا کہ جو انسان رب کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس مالک الموت آتا ہے، جب وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں، اس وقت وہ چیخوں پکار شروع کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، رونا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور مالک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی آتے ہیں جو دور بیٹھ جاتے ہیں، ان کی ہاتھ کے اندر جہنم کا لباس ہوتا ہے، بدبودار لباس انہوں نے اٹھایا ہوا، اور مالک الموت آ کر اعلان کرتے ہیں، اس کو اس کی روح کو بلاتے ہیں کہ اے روح نکل کے آ جا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، اگر آپ دیکھتے، اگر آپ اس وقت وہاں موجود ہو کہ جب ایک ظالم انسان کو اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے بلا رہے ہوتے ہیں کہ باہر نکل کے آ جا، باہر نکل کے آ جا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت کی روح اس کیفیت میں نکلتی ہے کہ اگر گیلی روئی جو ہوتی ہے کپاس، یہ گیلی ہو اور اسے خاردار جھاڑیوں کے اوپر، کانٹوں کے اوپر پھینک دیا جائے اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ گیلی روئی کپاس ان کانٹوں کو چپک جائے گی اور ان سے چھڑوانا جو ہے مشکل ہو جائے گا، فرمایا اسی طرح اس انسان کی روح اس کے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے اور رگوں کے اندر وہ سمٹ جاتی ہے، رگوں کے اندر پھیل جاتی ہے اور فرشتے اس کو کھینچتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی السلام نے فرمایا، آپ نے ایک مخمل کپڑے کی مثال دی کہ اگر مخمل باریک کپڑا اس کو کانٹوں کے اوپر پھینکا جائے، جھاڑی کے اوپر پھینکا جائے اور اس کو زور سے کھینچا جائے، جس طرح وہ کپڑا کھینچنے کے ساتھ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، فرمایا ایسے ہی فرشتے اس بدبخت روح، بدبخت انسان کی روح کو اس کے جسم سے کھینچتے ہیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ کیفیت بیان فرمائی، فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے ایسے انسان کی کہ جو بدبخت ہوتا ہے، جس نے دنیا میں گناہوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے، رب کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم، اس کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور اس کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں، اس پر تشدد کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کی سزا اللہ اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ آخر اسے سزا ملی ہے لیکن ابھی موت کا وقت ہے، ابھی مرا نہیں ہے، دنیا سے گیا نہیں ہے، ابھی حالت نزع میں ہے، ابھی روح اس کی نکل رہی ہے، اسی وقت سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور مقام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت ایسے لوگوں کی روح کو کہ جب وہ قبض ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی کیفیت کو دیکھیں کہ جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ عذاب، آگ کا عذاب چکھ، یعنی تیرے لیے جہنم ہے،
عذاب کو چکنے والا ہے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے ایسے انسان کی کہ جو دنیا کے اندر رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، نمازوں سے غافل رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے روگردانی کرنے والا ہے۔ موت کی کیفیت بھی بڑی سختی والی ہے، موت کا عالم بھی بڑا سختی والا ہے، اور موت کے بعد جو مناظر ہونے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہونے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام سناتے ہیں روح نکال لی جاتی ہے، روح نکالنے کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس گندے لباس کے اندر، اس جہنم کے لباس کے اندر، اس آگ والے لباس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور اس وقت اس کی روح سے اس قدر بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی مردار چیز، کوئی حرام جانور مرا ہو اور اس سے بدبو پھیلتی ہے، فرمایا اس وقت بدبخت انسان کی روح سے ایسے ہی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں جتنے بھی فرشتے ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اس انسان کو اس نام سے پکارتے ہیں جس نام کو وہ دنیا میں اپنے لیے ناپسند کرتا تھا، اس نام سے پکارتے ہیں اور اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سناتے ہیں پہلے آسمان پہ لے کر جایا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ بجایا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں من دخل باب، دروازہ بجانے والا کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ملک الموت ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کس روح کو لے کر آئے ہو؟ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں فلاں ابن فلاں بدبخت انسان کی روح ہے، تو وہ فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ فرمایا اس انسان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کو کھولا جاتا ہے اور نہ اس انسان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ انسان، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک اونٹ سوئی کے نکے سے بھی گزار لیا جائے تو پھر بھی اس انسان کو نہ ہی جنت ملنی ہے اور نہ ہی اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھولا جانا ہے۔ اور پھر اعلان ہوگا کہ اس کی روح کو سجین کی طرف لوٹا دیا جائے، جہاں جہنمی لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، کافر ہوں گے، شرک کرنے والے، فرعون بھی ہوگا، حامان، قارون، ابی بن خلف، اس جیسے بدبخت قسم کے لوگ، ان کی روحیں جہاں پر ہوں گی اس انسان کی روح کو بھی وہاں پر لوٹا دیا جائے گا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی روح کو آسمان سے پھینکا جاتا ہے، آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے، یا تو اسے پرندے اچک کر لے جاتے ہیں یا پھر ہواؤں کے اندر وہ ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے کو نہیں کھولا جاتا۔ یہ موت کی کیفیت ہے اس انسان کی کہ جو رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، ایسے انسان کو موت کی کیفیت جب آتی ہے اس وقت بھی سزائیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی اس پر سختیاں کی جاتی ہیں، اور پھر جب اس کو قبر کی طرف لٹایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب نیک انسان کا جنازہ ہوتا ہے، نیک انسان کی میت لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی میرے مقام کی طرف لے کر جاؤ تاکہ میں جلد از جلد اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے جلد از جلد رب تعالیٰ سے ملاقات کروں، جلد از جلد جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور جو بدبخت ہوتے ہیں جب اس کا جنازہ لایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیخ و پکار کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان اور جن کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ اگر انسان اس کی آہو بکار کو سن لے، اس کے رونے اور پیٹنے کو سن لے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی چار پائی کے ارد گرد کوئی انسان بھی نظر نہ آئے، اس کے پاس بیٹھنا تو دور ہے، اس کے
اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بدبخت انسان کی چیخوں پکار کو اس کی آہو بکار کو انسان سن لے تو کبھی بھی اس کو قبر کے اندر دفن نہ کرے. اس وجہ سے اللہ نے یہ راز پوشیدہ رکھا ہے. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ چیخوں پکار کو سنتی ہیں لیکن انسان اور جن اس بدبخت انسان کی چیخوں پکار کو نہیں سن سکتا. قبر کے اندر لے کر جایا جاتا ہے, نیک انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مٹی ڈالنے کے بعد لوگ واپس پلٹنے لگتے ہیں, فرشتے قبر کے اندر آ جاتے ہیں. نیک انسان کی قبر کے اندر خوبصورت شکل والے فرشتے آتے ہیں, آ کر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. جب اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے والا ہے, اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری عصر کی نماز رہ چکی ہے, لہٰذا مجھے چھوڑو, سب سے پہلے میں عصر کی نماز ادا کرتا ہوں. ذرا غور کیجیے یہ کیفیت کب ہماری بنے گی کہ جب ہم دنیا کے اندر نمازی ہوں گے, جب ہماری دنیا کے اندر نماز کی فکر ہوگی. اگر ہماری کوئی نماز دنیا میں رہ جائے گی اس کی ہمیں فکر ہوگی, نمازوں کی پابندی کریں گے, نماز کا اہتمام کریں گے, تو پھر قبر کے اندر بھی نماز کا قیام ہوگا. پھر قبر کے اندر بھی انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, نماز پڑھو, میری نماز میں کہیں چلی جائے. فرشتے کہیں گے کہ آج نماز نہیں ہو رہی, نمازیں دنیا میں جو پڑھنی تھی پڑھ لی ہیں, آج نماز کا وقت نہیں ہے, لہذا ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دیجیے. سب سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربک کا, آپ کا رب کون ہے؟ فرماتے ہیں اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے. ما دین کا, آپ کا دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں دین یہ اسلام, میرا دین اسلام ہے. من نبی کا, آپ کا نبی کون ہے؟ نبی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا, یعنی آپ کے پاس علم کہاں سے آیا, آپ نے جواب خود کیسے دے دیے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں رب کو رب مانا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی, اللہ کی فرما برداری کی تھی, میں نے رب کو رب تسلیم کرتے ہوئے اس کی بندگی کرتا رہا ہوں, اس وجہ سے مجھے پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور دنیا کے اندر میں نے اسلام کے اوپر اپنی زندگی گزاری ہے, اسلام کے بتائے ہوئے طور اور طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہے. میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا, اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے, لہٰذا مجھے پتا ہے کہ میرا دین کیا ہے, اسلام. اور دنیا کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے, آپ کے ایک ایک فرمان پر میں نے غور اور فکر کر کے ایک ایک فرمان پر میں نے عمل کیے ہیں, لہٰذا مجھے پتا ہے کہ میرا نبی کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے نام علیہ السلام سے باتیں وہ یہ جواب دے گا. اسی وقت قبر کے اندر ایک دروازہ کھولا جائے گا جو جہنم کا دروازہ ہوگا, اس کو دکھایا جائے گا, اور پھر اس کے بعد اسے کہا جائے گا کہ اگر تو دنیا کے اندر نیک اعمال نہ کرتا, اگر رب کی ربوبیت کو تسلیم نہ کرتا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ تسلیم کرتا, اگر دنیا کے اندر فرما برداری نہ کرتا, تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ ہونا تھا. لہذا تو نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہے, اب یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تیرا یہ ٹھکانہ ہے. وَفْرِشُوهُ بِالْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور پھر اعلان ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو, اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو, جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا, اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا, اے سی چل جائے گا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو 70 ہاتھ کی مقدار کشادہ کر دیا جائے گا, کھلا ہو جائے گی, یعنی قبر اس کی کھلی ہو جائے گی. 70 گز اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا, اور پھر اس کے اعلان ہوگا نم کنومت الروس, سو جا, اب تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا, اب آرام کے ساتھ سو جا, اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اور قیامت کے دن رب تعالیٰ تجھے بتائے گا
اس سے پہلے مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس انسان کی کیفیت کہ جو رب کی فرما برداری کرتا ہے، جو رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، جسے فکر ہوتی ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قبر میں بھی جانا ہے، جسے یہ علم ہوتا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں آیا، یہ دنیا میرا مذہب نہیں ہے، یہ دو چار دن کی زندگی ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے میں نے رب کی طرف دوڑ کے جانا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ دنیا کو چھوڑ کے دنیا سے منہ گردانی کر کے دنیا سے منہ پھیر کے پھر وہ آخر میں تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی آرام اور آسائش کی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ اس پہ ضرورت ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، بیماریوں اور مصائبات آتی ہیں، لیکن یہ دنیاوی ہوتی ہیں، ظاہری ہوتی ہیں، حقیقت کے اندر وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا اسی وقت کو جنت کی ہوائیں لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھے ہوئے آپ نے ایسے انسان کی قبر کی پہلی رات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب انسان کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا، ایسا انسان جو بدبخت ہوگا، جس نے رب کی نافرمانی پر زندگی گزاری ہوگی، جس نے رب کی ربوبیت کا انکار کیا ہوگا، جس نے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو الہ بنایا ہوگا، جس نے دنیاوی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا۔ قبر کے اندر لٹانے کے بعد فوراً قبر بند ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیواریں ملنے شروع ہو جائیں گی۔ فرمایا دائیں پسلیاں بائیں طرف آ جائیں گی اور بائیں پسلیاں دائیں طرف آ جائیں گی۔ اسی وقت جب اس کو قبر کے اندر لٹایا جائے گا قبر اسے دبوچ لے گی۔ پھر اس کے بعد فرشتے آئیں گے، بد صورت بد شکل فرشتے، ڈراؤنی شکل والے منکر نکیر آئیں گے، آ کر کہیں گے اٹھ کے بیٹھ جا، اٹھ کے بیٹھ جا، سختی کے ساتھ اسے اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا۔ وہ دیکھتے ہی خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا اور کہے گا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا ہے، میں نے قبر کو دیکھ لیا ہے، ابھی میں قبر میں داخل ہوا ہوں، اس قدر سختیاں ہو رہی ہیں، ابھی تو قیامت کی ہوراکیاں بھی ہیں، ابھی تو قیامت کا دن بھی ہے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ابھی تو جہنم کے انگارے بھی ہیں، جہنم کی آگ بھی ہے، وہ تو ابھی دور ہے، ابھی تو میں قبر میں لیٹا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے، اللہ میں یقین کر چکا ہوں، فرجعنا نعمل صالحا، مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، میں نیک عمل کروں۔ اللہ فرمائے نہیں، اب وقت گزر چکا ہے، اب پانی سال سے اوپر گزر چکا ہے، اب مہلت نہیں ملنی۔ دنیا کے اندر مہلت دی تھی، زندگی دی تھی، 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کے آئے ہیں، 100 سال کی زندگی گزار کے آئے ہیں، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب بھی موجود تھی، سمجھانے والے انبیاء بھی آئے تھے، ان کے ورثہ علماء بھی تھے جو آنے بظاہر تجھے سمجھایا کرتے تھے، لیکن تجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ آج تمہیں ایک چھوٹی سی جھلک دے دی ہمارے عذاب کی اور تو سمجھ چکا ہے۔ فرشتے اٹھا کے دکھائیں گے، سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ہاں ہاں ناظرین مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہاں ہاں ناظرین مجھے نہیں ہے علم کہ میرا دین کیا ہے۔ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ ہاں ہاں ناظرین میں نہیں جانتا کہ میرا نبی کون ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دیے، تجھے ان باتوں کا علم کیوں نہیں ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کبھی رب کو رب مانے نہیں تھا، میں نے کبھی دنیا میں رب کو رب مانے نہیں تھا، نہ کبھی رب کے احکامات کو میں نے تسلیم کیا تھا، نہ کبھی میں نے قرآن کھول کے پڑھا تھا، نہ کبھی میں نے قرآن کو سمجھا تھا کہ قرآن کے اندر پیغام کیا ہے، یہ قرآن کس وجہ سے نازل ہوئے ہے، کون سا پیغام لے کے قرآن میرے پاس آیا ہے، یہ کون سا رب کا میسج لے کے آیا ہے۔ میں نے تو کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھا، کبھی اس کو پڑھا نہیں ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور و فکر نہیں کیا، کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ رب نے کیا کس چیز سے مطالبہ کیا ہے۔ تو مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ نہ کبھی میں نے
اسلام کے طور طریقوں کو اپنایا ہے. میری زندگی کے اندر طور طریقے کافر والے تھے، ناسیوں کے طریقے تھے، یہودیوں کے طریقے تھے، جو دنیا کے کفار جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، میری زندگی کے طور طریقے تو وہی تھے. میں نے تو کبھی دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے تو کبھی دین اسلام کو مطالعہ ہی نہیں کیا، میں نے تو کبھی اسلام کو اسلام نہیں مانا، تو مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے؟ حضرات یہ وہ جواب دے گا جو مسلمان ہے. کافر سے تو سوال ہی نہیں کیا جانا، اس نے تو سرے سے انکار کر دیا ہے. وہ تو سرے سے رب کو رب نہیں مانتا، رسول کو رسول نہیں تسلیم کرتا، قرآن کو رب کی کلام نہیں مانتا، وہ تو ویسے ہی کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. یہ سوال و جواب ایک مسلمان سے ہو رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، جو داڑھی کو چہرے پہ سجانے والا، جو خوبصورت لباس پہننے والا، جو ایک اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والا، اسلامی ریاست میں زندگی گزارنے والا، یہ اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں. یہ وہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے کبھی اسلام کو اسلام تسلیم ہی نہیں کیا، میں نے اسلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں کہ میرا دین اسلام ہے؟ من نبیوں کا، میرا نبی کون ہے؟ وہ کہتے مجھے کیا پتا، میں نے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہی نہیں کیا. جو آپ نے کہا میں نے اس کا انکار کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا میں نے اس کو ٹھکرا دیا، میں نے آپ کی بات کو نہیں تسلیم کیا، آپ کی ذات کو نہیں مانا. ہاں ظاہری طور پہ کرتا تھا. لوگ کہا کرتے تھے، لوگ نعرے لگاتے تھے ناموس رسالت کے، میں بھی ساتھ ہویا کرتا تھا. لوگ حرمت رسول کے نعرے لگاتے تھے، میں بھی ساتھ تھا. لوگ کہتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر گزرا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم اس کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں. سنتا تھا لیکن کبھی عمل نہیں کیا تھا، کبھی اس کو مانا نہیں تھا، کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جواب دے گا، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے جنت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر دنیا میں اس طرح زندگی نہ گزارتا جس طرح گزار کے آیا ہے تو تیرا ٹھکانہ یہ ہونا تھا، لیکن تو نے دنیا میں بدبختی کی زندگی گزاری ہے، لہذا تیرا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور پھر انسان وہاں پہ قرآن کے اندر اللہ نے 20 مقام پہ انسان کی کیفیت بیان کی ہے. کبھی کہے گا یا ویلا لیتنی لمت بسلوان قلیلا، اے اللہ کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کرتا، فلاں کی صحبت اختیار نہ کرتا. میں نے فلاں کو دوست بنایا ہے، اس دوست نے مجھے برباد کر دیا ہے، اس نے مجھے تباہ کر دیا ہے. وہ مجھے نماز کے لیے نہیں آنے دیتا تھا، وہ مجھے مسجد کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا تھا، وہ مجھے سجدے کے لیے جھکنے نہیں دیتا تھا، وہ مجھے رکوع کے لیے نہیں جھکنے دیتا تھا. کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنی زندگی کو برباد نہ کرتا، میں اپنی زندگی کو تباہ نہ کرتا. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں اس سے پہلے مٹی ہو جاتا اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس طرح کی 9 آرزویں کرے گا، 9 خواہشات، 9 قسم کے الفاظ بولے گا، قرآن کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا وَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دینا، جہنم کا بچھونا بچھا دو، اور پھر اس کی قبر کے اندر ایک فرشتے کو مقرر کیا جائے گا جس کے ہاتھ کے اندر ایک ہتھوڑا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا وزنی ہتھوڑا، اتنا بڑا، اتنی اس کی ضرب ہوگی کہ اگر دنیا کے اندر کسی ایک بڑے پہاڑ کے اوپر ایک مرتبہ اس کو مار دیا جائے تو وہ پہاڑ اپنا ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا، وہ پہاڑ سلامت نہیں رہے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فرشتے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ آنکھوں سے نابینا ہوگا، آنکھوں سے بہرا ہوگا، زبان سے گونگا ہوگا، نہ بول سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ سن سکے گا. اور ایسے فرشتوں کو مقرر کیوں کیا جائے گا کہ کہیں اللہ کے حکم کے اندر جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے، اس انسان کو سزا دینی ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے کہ جس
نے رب کی نافرمانیاں کی ہیں کہیں اس کی چیخ و پکار کو آہ و بکار کو سن کے کہیں ترس نہ کرنا، اس وجہ سے زبان سے کچھ نہیں بولے گا۔ اللہ نے جو ذمہ داری لگائی ہے مارنا، سزا دینا، اس سزا کو اللہ کے اس حکم کو عمل کرتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کے اندر ایک سانپ کو چھوڑا جائے گا، سانپ جس کے 99 منہ ہوں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا اگر ایک منہ دنیا کے اندر نکال کے ایک دفعہ پھونک مار دے، صرف ایک مرتبہ، تو قیامت تک دنیا کے اندر کوئی سبزہ باقی نہیں رہے گا، سبزہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس قدر زہریلا سانپ اس کی قبر کے اندر مسلط کیا جائے گا، اس انسان کی قبر کے اندر کہ جو دنیا کے اندر رب کی نافرمانیاں کرتا تھا، جو رب کے ساتھ بغاوت کیا کرتا تھا، ہر دھرمی میں اتر آیا کرتا تھا، اس کی قبر کے اندر یہ عذاب، اس عذاب کے ساتھ اسے دوچار کیا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ دنیا ہمارے لیے حقیقی دنیا زندگی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے جانا ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس کے جو مراحل ہیں یہ بڑے سخت مراحل ہیں۔ صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہوا کرتے تھے، یہ کیفیت کہ جب قبر کا تذکرہ سنتے، قبرستان میں جاتے، تو وہ صحابہ کہ جن کو آقا کائنات علیہ السلام کی زبان اطہر سے 20 مرتبہ جنت کی بشارت مل چکی تھی، وہ بھی قبرستان میں جا کے زار و گزار رویا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے روایات کے اندر آتا ہے کہ 18 مرتبہ یا 20 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن کیفیت یہ تھی کہ جب قبرستان میں جاتے، قبر کو دیکھتے، اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے، اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام پوچھتے، سوال کرتے کہ آپ کو وجہ کیا ہے رونے کی، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو آقا نے یہ فرمایا تھا کہ ما ذکر عثمان وعامل بعد اليوم، اس کے باوجود آپ اس وقت روتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے آخرت کا، یہ سب سے پہلی گھاٹی ہے، سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ اگر میں عثمان اس مرحلے سے آسانی سے گزر گیا، اس سیڑھی کو میں نے عبور کر لیا، تو باقی کے جتنے مراحل ہیں ان سے میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر قبر نے مجھے پکڑ لیا، قبر نے دبوچ لیا، تو پھر آپ باقی جتنے مراحل ہیں ان سے نجات میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن ہم ہیں، ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوئے، کبھی ہم نے آخرت کو یاد کر کے، موت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے، کبھی ہم نے قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے، کبھی جہنم کے عذاب کو یاد کر کے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، اس قدر ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کیفیت ایک انسان کی کہ جو نیک ہے اس کی کیفیت کس طرح ہے، کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جو رب کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، نماز کی حالت میں راضی کرتا ہے، دیگر عبادات کر کے، ذکر و اذکار کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی وہ زندگی آرام و آسائش سے گزارتا ہے۔ قبر کی جو فتنہ ہے، قبر کی جو مشکلات ہیں، قبر کے جو کٹن ہیں اور قبر کے جو عذاب ہیں، اس سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور قیامت جو اتنا سخت ترین دن ہوگا، وہ شخص اس وقت بھی رب کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جو رب کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، جو یاری اور دوستی میں زندگی گزار دیتا ہے، جو دنیاوی معاملات میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، وہ موت کی کیفیت کو بھول جاتا ہے، وہ آخرت کی کیفیت کو بھول جاتا ہے، وہ قبر کے اس مرحلے کو بھول جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاریں، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے گزاریں، دنیا کے لیے نہ گزاریں۔ یہ دنیا تو گزر جانی ہے،
یہ 2-4 دن کی زندگی ہے، اگر پیٹ بھر کے گزرے گی تب بھی گزر جائے گی، اگر بھوکے رہیں گے یہ تب بھی گزر جائے گی، اگر صرف گزارا کر کے ہم اس دنیا میں رہیں تب بھی یہ گزر جائے گی، مال و دولت جمع کریں تب بھی اس میں گزر جانا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ آسانی سے گزرنے والی نہیں ہے، بڑی مشکلات ہیں۔ کر غور کو اپنی آخری پر، کر غور کو اپنی آخری پر، نہ کر تو مان جاگیر ہوتے، کر غور کو اپنی آخری ہوتے، نہ کر تو مان جاگیر ہوتے، کچھ دن دا بندیا پرونا ہے، کچھ دن دا بندیا پرونا ہے، مہمان ہے، افسوس تیری تدبیر ہوتے۔ یعنی ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، مہمان ہے، جس طرح مہمان کسی گھر میں آتا ہے اور کچھ لمحے کے بعد چلا جاتا ہے، 1-2 دن کے اندر، 4 دن کے اندر، ہفتے میں تو واپس چلا جاتا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی انسان کے لیے ایسے ہی ہے، یہ مہمان نوازی کی دنیا ہے، انسان مہمان بن کے آیا ہے۔ اے دنیا مسافر خانہ ہے، چند روز دا اتھے ٹھکانہ ہے، اے دنیا مسافر خانہ ہے، چند روز ایسے ٹھکانہ ہے، بڑے بولنا اپن راہگیر نو، بڑے بولنا اپن راہگیر نو، یعنی بڑی بڑی باتیں کرتے انسان، جو ایک مسافر ہے، راہگیر ہے، وہ دنیا میں رہ کے بڑی بڑی باتیں کرے، اس کو یہ ججتا نہیں ہے۔ کر غور ہو اپنی آخیر ہوتے، جب موت نے آنا گرانا ہے، جب موت نے آ کے گرانا ہے، جب موت آ کر پکڑے گی، موت آ کر گرائے گی، ہاتھ پھڑ کے کسی نہ اٹھانا ہے، وہ دوست، وہ احباب، وہ رشتہ دار جو ایک دوسرے پر جان کی ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ والدین جو اپنی اولاد سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اولاد جو اپنی والدین کے ساتھ محبت کرتی ہے، لیکن جب موت نے آ کر گرانا ہے تو انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑنا، انہوں نے پکڑ کے اٹھا نہیں لینا کہ اب یہ گر چکے ہیں لہٰذا اس کو پاؤں کے اوپر کھڑا کیا جائے، سب روز تیری تقدیر ہوتے، سب روز تیری تقدیر ہوتے، کر غور تو اپنی اخیر ہوتے، تیرے گل دے کپڑے لون گے، یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں یہ کینچی کے ساتھ کاٹ کے اس کو اتارا جائے گا، یہ وہ لباس، یہ وہ جسم کہ جو کسی اور کو ہم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتے، چھپ کے لباس پہنتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، اگر کوئی غصے میں لڑائی میں آ کے اگر کوئی تھوڑا سا کپڑا پھاڑ دے تو اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اس کو مارنے کو چلا جاتے ہیں، لیکن جب مر جائیں گے تو اس وقت کینچی کے ساتھ اس کپڑے کو پکڑ کر پھاڑ کے کھینچ دیا جائے گا اور جسم سے نکال دیا جائے گا، اس وقت انسان کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ بول کر کہہ سکے کہ میرے اتنا عمدہ لباس ہے، میرا اچھا لباس ہے، اس کو کس وجہ سے کاٹا جا رہا ہے، کس وجہ سے نکالا جا رہا ہے، کس نے جرأت دی ہے کہ میرے لباس کو میرے جسم سے رکھ دیا جائے۔ کر غور کو اپنی اخیر ہوتے، تیرے گھر دے کپڑے لون گے، 2 چادراں وچ لون گے، صرف 2 چادریں ہوں گی جو سلی ہوئی نہیں ہوں گی، سیدھی چادریں، اس کے اندر دفنایا جائے گا، نہ درس کرن دلگیر ہوتے، کوئی بھی درس کرنے والا نہیں ہوگا، کر غور کو اپنی اخیر ہوتے، انہاں کوٹیاں بنگلہ کاراں تے بڑا مان تے جنا یاراں تے، آج انسان اپنی دولت کو مان کرتا ہے، اپنے دوستوں کو مان کرتا ہے، تو شاید نے کہا ہے انہاں کوٹیاں بنگلہ کاراں تے بڑا مان تے جنا دوستاں یاراں تے مٹی کون تیری تصویر ہوگی۔ اس وقت کسی کا ہاتھ نہیں کھچائے گا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، میں دنیا میں اس کے چہرے پہ مٹی میں لگ دیا کرتا تھا، اگر چہرے کے اوپر مٹی ہوتی تو دوست دیکھ کے اس کو صاف کرتا تھا، لیکن جب قبر کے اندر دفنایا جائے گا اس وقت یہی لوگ ہوں گے جس پہ انسان مان کرتا ہے، جس پہ انسان جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہی اس کی شکل و صورت کے اوپر، اس کی تصویر کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کل غور کو اپنی اخیر ہوتے، جب رب کی عدالت جان آئے اتھے نیک عمل کم ہونا ہے، جب رب کی عدالت جان آئے اتھے نیک عمل کم ہونا ہے، کر عمل بندیا زمین ہوتے، کر غور
تو اپنی اخیر ہوتے نہ کر تو مان اپنی جاگیر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق، سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قبر کے بچھو قبر کے سانپوں سے اللہ سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔